اللہ 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 اللہ۔ میں ایک تحقیق پیش کر کے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہوں۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا عرس جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل پر جائز تھا۔ اب آپ چونک جاؤ گے، یہ مولوی عرس کا جواز بتا رہا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرس اپنی اصل پر جائز تھا۔ عرس کی حقیقت کیا تھی؟ عرس کی حقیقت یہ ہوتی تھی کہ جب شیخ کا انتقال ہو جاتا، پیر کا انتقال ہو جاتا، بزرگ کا انتقال ہو جاتا، تو اس کے مریدین جتنے ہوتے تھے وہ سب مریدین یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے شیخ کے پاس آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے، اپنے شیخ کے ملفوظات سے مستفید ہوتے تھے۔ اب شیخ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا میں شیخ رہے نہیں، تو آپ کی باتوں سے ہم کیسے مستفید ہوں گے؟ تو مریدین یہ کہتے تھے کہ اچھا بھائی، ہم نے جو اپنے شیخ سے سنا ہے وہ ایک دوسرے کو سنائیں گے، آپ مجھے سنائیے، میں آپ کو سناؤں، آپ نے جو سنا ہے وہ ہم کو سنا دو، آپ نے جو سنا ہے وہ ہم کو سناؤ۔ اچھا، تو سب اپنے شیخ کے اقوال، اپنے شیخ کے ملفوظات، اپنے شیخ کی باتوں کو ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ فرمایا کس دن جمع ہو کر ہم ملفوظات کو سنائیں گے؟ تو یہ مشورہ ہوتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کیا دن ہو سکتا ہے کہ جس دن شیخ کا انتقال ہوا اسی دن ہم جمع ہو جایا کریں گے اور ملفوظات کو سنا لیا کریں گے، تاکہ اپنے شیخ کو بھی ایصال ثواب ہو جائے۔ یہ ہے عرس کی حقیقت، اس کو کہتے تھے عرس۔ یہ تو بالکل جائز ہے، ایک شیخ کے مریدین جمع ہو کر کے اپنے شیخ کی باتوں کو ایک دوسروں کو سنائے، اس کا جواز بالکل ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرات صحابہ جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ تابعین کو سنایا اور صحابہ آپس میں بھی سنایا کرتے تھے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل عرس تھا۔ جس دن شیخ کا انتقال ہوا اسی دن سارے مریدین جمع ہوتے تھے سال میں ایک مرتبہ، اور اس دن اپنے شیخ کے ملفوظات ایک دوسرے کو سناتے تھے، اپنے شیخ کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے، قرآن خوانی کرتے تھے اور اپنے شیخ کو ثواب پہنچاتے تھے۔ اس حد تک عرس بالکل جائز تھا۔ آگے چادریں چڑھنے لگی، آگے صندل شریف آ گیا، آگے نہ معلوم کیسے کیسے ناچ گانے آ گئے، آگے ڈھول تاشے آ گئے، آگے خرافات ہونے لگے، اور آگے طرح طرح کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف بے پردگی ہونے لگی۔ اور اب بے پردگی سے آگے بڑھ کر وہ شیخ جو وہاں آرام کر رہا ہے اس کی قبر کے قریب زنا کے اڈے کھلنے لگے۔ یہ ساری کی ساری باتیں عرس میں غلط طور پر داخل کر دی گئی، ورنہ ابتدا کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو عرس کا اپنے طور پر جواز تھا، لیکن یہ سارے خرافات جب اندر میں آ گئے تو اس صورت میں ہمارے اکابر نے عرس کو ناجائز قرار